السلام علیکم ایوری ون، دس از حسین احمد خان اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ایسے انسان کے ساتھ جو کہ ہمیشہ اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ مطلب زندگی میں کچھ نہ کچھ چلتا رہے، بندہ فارغ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے. سو بائی پروفیشن ہی از این ایجوکیشنسٹ. ہی از ڈائریکٹر آف ون آف دا بگیسٹ ایجوکیشن نیٹورک ان خیبر پختونخوا. اینڈ ٹوڈے وی ہیو سنان. مسئلہ کیا سر؟ مسئلہ اپنے آپ سے میں نے یہ نوٹ کر دیا ہے. میرے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اگر میں کام کر رہا ہوں تو دوسرا بندہ اتنا فارغ ہو کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. مطلب فارغ کیوں ہے؟ مطلب کوئی دوست کہتا ہے کہ فارغ اس لیے کیوں کیا ہے، تمہیں کیا پتا اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ پراٹھے کھا رہا ہے، دیسی گھی میں چھولے کھا رہا ہے اور گھر بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ نکلے باہر یار. مطلب کچھ کچھ موومنٹ کرے گا تو ہم موومنٹ کریں گے، آپ موومنٹ کریں گے. ہماری کافی ہسٹری بھی رہ چکی ہے اس طرح موومنٹس کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر دل برداشت ہو جاتا ہے آپ کا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. یہ تو ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے سنان؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں اسی طرح اسکولس پڑھتا تھا یہاں پہ، جس طرح ہم سب نے کالج تک پڑھا. اس کے بعد آئی وینٹ فار مائی فردر اسٹڈیز اور وہاں جا کے آئی اسپینڈ آلموسٹ 8 years. اوکے. تو بیچلرس کیا، تھوڑا بہت جو یہاں پہ کام کر رہا ہوں وہاں پہ ایکسپیرینس کیا، ایونٹس وغیرہ، اور پھر ماسٹرس کر کے واپس آ گیا. واپس آیا ہوں تو 2 سال لگے ہیں ایڈجسٹ ہونے میں. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہاں کے لوگوں کی کیا چل رہا ہے، مطلب واٹس سسٹم. تو پھر دوست وغیرہ ملے ہیں. پھر ایک پرانا دوست ملا ہے جس نے تھوڑی سی مجھے پشاوری مینٹالٹی بتائی اور پشاوری لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ڈیل کیسے کرتے ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں، اور وہ سوچ کی وجہ سے. تو وہ جو سوچ والا فیکٹر تھا نا، دیٹ واز دا مین کی جس کے پیچھے میں باہر نکلا ہوں. So you are an educationist. I won't call myself an educationist. Okay. I would rather call myself a social activist. I would say more of اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، سناتا ہوں. یہ کہانی سنانا بہت ضروری ہے. تو میں نے بیچلرس کیا تھا تو میں انگلینڈ گیا تھا. تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، اکنامکس. ایک تھا مینجمنٹ انٹرپرینورشپ. اوکے. تو اس وقت واز دا فرسٹ ٹائم آئی سو کہ انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے. میں نے سرچ کیا، اس کا مطلب سم تھنگ نیو. اوکے. تو میں نے وہ جب لیے کورس لیے تو وہاں پہ میری اسٹڈیز واز کمپلیٹلی آن ایکسپیریمنٹس. سو اٹ واز آلویز برین اسٹارمنگ کہ آپ نیا کیا کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن وہاں اچھی بات یہ تھی کہ آپ کچھ نیا ٹیبل پہ لاتے ہیں نا تو آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ادھر الٹا مسئلہ ہوا تھا. یہاں جب پہنچا ہوں تو وہ ایکو سسٹم شروع ہو گیا تھا انٹرپرینورشپ کا جو چلتا رہتا ہے آج کل. ایگزیکٹلی. تو وہ اتنا انٹرپرینورشپ اتنا ہوا کہ مجھے اپنے اس سے تھوڑی سی ڈگری سے تھوڑا یار یہ کیا مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. مطلب ویئر آر دی انٹرپرینرز، رائٹ؟ اٹس ناٹ کہ آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا، اٹس اباؤٹ دی سوچ ایز ویل. سو جسٹ اف یو ہیو اسٹارٹڈ دس ایز اے کریئر سو اٹس سم تھنگ یو ہیو ڈن. تو یہاں کے لوگوں کو سمجھ ہی نہ ہے. کہتے ہیں یار چھوڑو یار، تکے کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اشرف روڈ جاؤ، اتنے جاؤ. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ اکیلی کی جنگ نہیں ہے. پھر میں باہر گیا اور میں نے اپنے جتنے بھی دوست ہیں جو ملتا رہا ہے اس کو میں نے یہی بات کی ہے کہ لگے رہو، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس طرح 2-3 شو لگاتے رہے تھے. پھر کرونا آ گیا بیچ میں. سو لائف تو آپ نے جو ہے اس کو تو میں بالکل جو ہے اون کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، لیگ پولنگ کا بہت زیادہ ایک سین ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کوئی ایک اچھا کام کرنے جاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں رادر کہ آپ کو جو ہے اپریسیٹ کریں. ہاؤ ٹرو از دیٹ سنس آپ نے 7-8 سال جو ہے وہ باہر گزارے ہیں اینڈ اپنا وہ لائف کا جو ایک مین چیپٹر ہوتا ہے وہ آپ نے باہر گزارا ہے. ڈو یو ریلی تھنک کہ مطلب یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے یہاں پہ؟ کیونکہ میرے جتنے بھی دوست فار ایگزامپل سوسی پہ یا فل برائٹ پہ یا اس پہ باہر جاتے تھے تو وہ باہر سے آ کر ایک بات ضرور مجھے کرتے تھے کہ وہاں پہ لوگ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں. کہ اگر فار ایگزامپل میں اگر اس طرح کا کانٹینٹ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر بندے کو پسند آ رہا ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا. یہاں پہ بندے کو پسند آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا اس چیز کو. کیا اصل میں بات یہ ہے کہ باہر بھی اس طرح ہی ہے. اگر میں ریئلسٹکلی بتاؤں، وہاں پہ اٹ لکس لائک اٹس ناٹ ہیپننگ بٹ اٹس ہیپننگ ان ڈفرنٹ وے. اور انٹیگریشن بہت کم ہے نا وہاں پہ. یہ روزانہ شادیاں نہیں ہیں، روزانہ محفلیں نہیں ہیں. ادھر جتنا ملتے ہیں نا اتنا وہ انسان آبزرو کرتا ہے، جج کرتا ہے. تو وہ میں ایک دفعہ شہر گیا تھا، مجھے شہر کی بات یاد آتی ہے. عید تھی تو میں فرسٹ ٹائم شاجی جانتے تو سب ہیں اس کو. اس نے کہا یہاں پہ کلچر ہے گائیں لے جاتے ہیں، تم نے سر اوپر کرنا ہے تو تمہیں بتائے گا کتنی کی ہے. تو بیٹھا ہوں میں گیا ہوں تو اس نے ایسے کی تو اس نے کہا 1 لاکھ. تو مجھے سمجھ نہیں. اس نے کہا دیکھو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے لوگ بات بھی کرتے ہیں، جی دیکھو پتہ نہیں کل تک بکری کے پیسے نہیں تھے اور آج گائے لے کر. ادھر مجھے فیل ہوا کہ یار یہ کدھر بیٹھے ہیں سب یار، مطلب ان کی سوچ تو یہاں تک پھنسی ہوئی ہے. ساتھ شاجی بھی تھا، وہ پھنسا ہوا تھا سوچ میں. لیکن اس کو میں نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ ہی شوڈ می کہ ہاں لوگوں کی یہاں سیگمنٹیشنز ہیں سوسائٹی میں.
شہر جو آپ کا مین ہب ہے ادھر وہ 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتے بالکل, اور جو نکل رہے ہیں وہ پھر اون نہیں کرتے. سو دیر از اے لاٹ آف ایشوز وی ہیو ٹو. اچھا, سو یو آر رننگ اے فیملی بزنس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ایجوکیشن. کیا فرق آپ دیکھتے ہیں ابراڈ اینڈ ہیئر, ٹھیک ہے, اور کتنا ٹائم ہے ہمیں ادھر تک پہنچنے کے لیے اف دیٹ از اے گڈ پلیس؟ ٹائم کو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بہت ٹائم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی تھنک احساس ہونا چاہیے سب کو یہاں پہ نا. اصل میں ایجوکیشن کی فیلڈ ایسی ہے کہ اٹس اے رسپانسبلٹی ایز ویل, سو یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم ان اے ڈفرنٹ وے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آ رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم کا. اس میں دا بگیسٹ چیلنج از کہ آپ کیسے سارے اسکولس کا کریکولم ایک کر دیں گے. اچھا, سو گورنمنٹ اسکول اینڈ پرائیویٹ اسکولز آف ایوری کیٹیگری ول ہیو دا سیم کریکولم. تو پھر آپ ڈفرینشیٹ کیسے کرو گے کہ پرائیویٹ اسکول ہے پبلک اسکول ہے؟ بالکل. تو آئی تھنک پالیسیز نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ پراپرلی. اور کوئی صحیح لوگ نہیں بیٹھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں, مجھ سے تک لوگ بیٹھے ہیں, لیکن دے شوڈ گو آن پریکٹیکل گراؤنڈس. یہی مجھے بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا کہ سنس کووڈ کی سچویشن ہے, ٹھیک ہے, اینڈ بظاہر جو ہے ہماری گورنمنٹ کے حساب سے جو ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از ایجوکیشن. لیکن اس کی ابھی تک سنس سال ہو گیا, ویکسین ہمارے پاس آ گئی ہے, ہر بندہ جو ہے اس کے اوپر وہ ہے کہ اتنی جلدی ویکسین کیسے آ گئی ہے, لیکن ویکسین آ گئی ہے, ابھی تک کوئی ایک اسپیسیفک پالیسی نہیں آئی ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو آن لائن چلانا ہے, ہم نے آف لائن چلانا ہے, کس طریقے سے جو ہے جائے گا. کبھی رات کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ایگزامس ہوں گے, اگلے دن کہہ دیتے ہیں ایگزامس نہیں ہوں گے. اس کا آپ پہ ایز اے بزنس کیا فرق پڑتا ہے, اینڈ ابھی تک جو آپ کے پاس فیڈ بیک آیا ہے تو اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اسٹوڈنٹس تو مزے لے رہے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دس ول ہیو اے بیڈ امپیکٹ لیٹر آن. مجھے یاد ہے لاسٹ پینڈیمک میں وینٹ ٹو اے کلاس اینڈ آئی واز سیئنگ اسٹوڈنٹس, تو ان کی شکل دیکھی میں نے تو آئی تھنک 8 مہینے کے بعد صبح اٹھے تھے 6 بجے. تو ان کو 2 مہینے ایڈجسٹ ہونے میں لگے, پھر کووڈ سے لاک ڈاؤن. اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ سب ڈیجیٹلائزیشن پہ آ گئے. دیٹس سم تھنگ وچ آئی وانٹیڈ کہ ایزی ہو گیا. بالکل. لیکن اس میں بھی ہمارے پاس ایسے ایسے کیس تھے کہ بچوں کو جو فون ہوتے ہیں ان کے, زوم کلاسز ہیں, لیپ ٹاپس وغیرہ, اب ایک گھر میں ایک بچہ ہے, ایک بھائی ایک بہن ہے, دونوں کی کلاسز سیم چل رہی ہیں, تو پیرنٹس پہ یہ بوجھ پڑ گیا کہ دے ہیو ٹو بائی 2 لیپ ٹاپس. ایگزیکٹلی. سو دیٹ واز ون آف دا ایشوز. بزنس میں امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ ہماری بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشن اور اسکولس کے نیٹ ورک ہیں جو چھوٹے مشروم اسکولس ہیں, وہ رینٹڈ بلڈنگ پہ رہتے ہیں. دے ہیو ٹو ڈیلی پر منتھ کے لیے آپریشنل کاسٹ. تو دے لاٹ آف اسکولس دیٹ ہیو کلوز ڈاؤن, لاٹ آف ٹیچرز آئی وڈ سے انمپلائڈ. اور مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر سے ان کو کوئی پالیسی دے رہے نہیں ہیں, لیکن مسئلہ ان کی طرف سے بھی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے, کہ ان کے لیے ہیلتھ مور امپورٹنٹ ہے رائٹ ناؤ ایجوکیشن سے. سو دے فوکسنگ آن دا ہیلتھ پارٹ, کہ آپ کے پاس بیڈ زیادہ ہوں, ہاسپٹل زیادہ ہوں. ایجوکیشن میں یہ ہے کہ انہوں نے سب کو کہا ہے کہ آپ آن لائن کریں. اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے آن لائن کیسے کرنا ہے. سو وی ہیو ٹو ورک ہارڈ ایز ویل. اچھا, ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے بات کی, اینڈ بڑے مزے کی چیز ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر باہر شاید ان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو, کیونکہ آلریڈی جو ہے ایک سسٹم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ لوگوں کے پاس تھا. یہاں پہ ابھی تک وہ سسٹم مجھے نہیں نظر آ رہا, ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی جو ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک دے کوپ اپ ود اٹ, ٹھیک ہے, کہ ان کا لٹرلی جو ہے یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت سے ایسے وہ ہیں کہ یوٹیوب انہوں نے شاید زندگی میں جو ہے صرف یا ڈرامے اس کے اوپر دیکھے ہوں گے یا بچوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. سو ہاؤ ڈو یو تھنک ایک دم یہ چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل سائڈ پہ گئی ہے تو ان کو کیا مسئلے آئے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں؟ یا وہ ٹیلنٹ ہر کسی میں نظر آتا ہے. اس میں مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں 2 سال سسٹم بنا رہا تھا کہ لوگ آن لائن کی طرف آئیں آہستہ آہستہ. بالکل نہیں ہو رہا تھا, بس وہ قلم سے اور کاغذ پہ لکھنا جو ہے نا, انک پین سے, وہ سب کا فیوریٹ تھا. تو جب یہ موقع آیا تو ایوری ون ہیڈ نو چوائس, سو دے ہیڈ ٹو گو فار اٹ. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ آئی واز سرپرائز کہ 90% واز پازیٹیو رسپانس. اسٹوڈنٹس سائڈ سے آئی وڈ سے کہ ہمارا ایک اسکول ہے شب قدر میں, ویر آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وی ول ہیو دا لیسٹ پرسنٹیج آؤٹ آف آل دا برانچز ان پشاور اینڈ آؤٹ سائڈ. شب قدر واز آن ٹاپ, 96% آن لائن زوم کلاسز اینڈ آن لائن اسسمنٹ, بیکاز وہاں کے لوگوں کو they spend money on education, they want to learn new things. Okay. So I was surprised. That was a shocking result for me. Of course it is. Shab Qadar side. Of course it is. اچھا, یہ ایگزام کینسلیشن کی جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے, یہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے یہ؟ سر مسئلے 2 ہیں, ایک او لیولس کا مسئلہ چل رہا ہے, ایک ہمارا بورڈ سسٹم کا چل رہا ہے. بورڈ سسٹم والے جو ہیں انفارچونیٹلی وہ فالو کرتے ہیں کیا کیمبرج کہہ رہا ہے, کیا وہ کر رہے ہیں, رائٹ. ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ دے شوڈ ورک آن مور. او لیولس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کا او لیولس ایگزام شروع ہوا تھا, اینڈ دین دے سیٹ کہ اس کو کیمبرج ایگزام لے گا, پھر کرونا کی وجہ سے اس کو مس کرا دیا. اچھا. لیکن انہوں نے کہا ایگزام ہوگا.
ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی لاسٹ ایئر آپ نے سیلف اسیس گریڈس کیے تھے اسکول سے, بالکل, تو ہمارے جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں فراڈ اور کرپشن بہت ہے جب آپ اس کی اسکول خود کرتے ہیں. لیکن پھر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سری لنکا اور نیپال میں بھی انہوں نے کینسل کر دیا ہے. تو وہ آپ کا قصور ہے نا کہ وہ کرپشن کیوں کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کا تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو ایک سسٹم یہ ہے. دوسرا جو بورڈ کا ہے وہ مسئلہ جو ہے نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ بہت ہی گمبھیر ہے. وہ ہر روز کوئی نئی کہانی ہے. تو مطلب وی آر پریپیئرنگ آور کڈس فار آن لائن اسسمنٹ. مجھے لگتا ہے یہ کہ آخر میں ایم سی کیوز آن لائن ہوں گے. اچھا, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ IELTS دیکھتے ہیں یا گیٹ کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں یا اس قسم کے بہت سے انٹرنیشنل ٹیسٹ ہیں, اس میں جو سب سے بڑا ڈیبیٹ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی کلاسز آن لائن ہوئی ہیں تو پیپر ہمارا جو ہے وہ فزیکل کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی یہ ہمارے کیٹیگریز ہیں ان ساروں میں یہی ہوتا ہے, کہیں پہ بھی جو ہے مطلب فزیکل کلاسز نہیں ہوتی ہیں. مطلب اگر IELTS کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں, آپ گھر پہ بیٹھ کے اسٹڈیز کر رہے ہیں یا ٹیوشنس دے رہے ہیں واٹس ایور, تو اس کا ٹیسٹ دینے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم لوگ بورڈ کے ایگزامس کی بات کرتے ہیں, لیولس کی, او لیولس کی ایگزامس کی بات کرتے ہیں, تو ادھر اٹس کے ٹیچر صحیح پڑھا نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مانیٹرنگ اس طرح نہیں ہو رہی ہے, یا جو ہے مطلب یہ اسٹوڈنٹس بس اپنے لیے ایک جو ہے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ لیا. کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آنیسٹلی مطلب مجھے بھی مزہ آ رہا تھا, شاید آپ کو بھی مزہ آتا. میں یہ کہنے والا تھا کہ جب مجھے یاد ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس تھے, ہم موقع ڈھونڈتے تھے ایگزام نہ ہو, ہاں اسکول میں آگ لگ جائے, اسکول میں آگ لگ جائے, خدا نخواستہ یہ ہو جائے, رائٹ. لیکن اوبیسلی آج کل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا طریقہ جو میں سمجھتا ہوں نا دیٹس ڈفرنٹ. آپ ان کو بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتے, یو ہیو ٹو گیو دیم لائف اسکلز اینڈ پریکٹیکل ایگزامپلز, ان کو انگیج کریں سوشل ویلفیئر اس پہ چیزوں پہ انصاف. آئی تھنک اسٹوڈنٹس آر ٹیکنگ مزہ لے رہے ہیں, لیکن اس میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہوں, بالکل, بٹ وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں بیچاری. اس میں زیادہ تر فیمیل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس, گرل اسٹوڈنٹس, کیونکہ انہی اسٹوڈنٹس نکل کے جو ہے آبویسلی آگے جا کر جو ہے کبھی نہ کبھی تو کلاس میں بیٹھ کے جو ہے کبھی نہ کبھی تو جو ہے صحیح ایگزام دینا ہی ہے. میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ 3 سال 2 سال جب بھی پینڈیمک ختم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ 10 سال بعد تک امپیکٹ رہے گا, بیکاز اسٹوڈنٹس واپس اس چیز میں آنے کے لیے دے ول بی لائک اسٹک ود آل دیٹ. سو بس یہ کہ وی ہیو ٹو انگیج دیم. ابھی آج کل آن لائن ہم یوٹیوب چینلس پہ کر رہے ہیں, پورٹلس پہ کام کر رہے ہیں. ہاؤ از دا ریسپانس اوور دیر؟ رسپانس از گڈ. ایز آئی سیڈ کہ اسکولس کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, بٹ اگین یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک آف واٹ یو کین ڈو. اوکے, سو اس کے اوپر یہ جو سافٹ اسکلس کی یا ان چیزوں کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے کہ جب اسکولس بند ہیں تو آپ فیس کس چیز کی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں لے رہے ہیں آپ لوگ فیسیں؟ سر یہ ایک ڈبیٹ ہے جس پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ ایک یوز اٹ از اے بزنس. ٹھیک ہے, یو گیونگ سروس. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسکول بند ہیں تو فیس کیوں دے رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری سیلریز ہیں, رینٹڈ پراپرٹیز ہیں جو اس فیسوں سے ہی چلتی ہیں. بالکل, اگر وہ نہیں آئیں گی تو ہمارے اسکول بند ہو جائیں گے اور ہم سولو فیمیلس کو جو ہمارے ٹیچرس ہیں ان کو ہم وہ لے آف کر دیں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جی انہوں نے پوری زندگی وٹ اتنا کر دیا تو دے کانٹ ڈو اٹ. سو اٹس اے ڈبیٹ فار ڈفرنٹ اسکولس. جو فیس لے رہے ہیں اور جو سروس, میرا سمپل اصول ہے کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں کہ میں نے اپنے بچے کو یہاں پڑھانا ہے. بالکل, آپ نیا ٹیل لیتے ہیں, آپ ٹام فائبر لیتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. بالکل, آپ جاز لیتے ہیں کہ آپ کوئی اور کمپنی لیتے ہیں. So the choice is yours. If you think the school is not providing you with the services of what you're giving them, then I think آپ کی بات جائز ہے. لیکن اگر وہ کوشش کر رہا ہے اسکول, they're doing online effort, staff effort کر رہا ہے, تو وہ اس چیز کے مطلب obviously expenses تو ہیں, جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ لوگوں کی رینٹڈ بلڈنگس تھیں. ٹھیک ہے, 85% are rented properties. ایگزیکٹلی 15% ہوتی ہیں کہ اپنی زمینیں ہوتی ہیں اسکول بنایا تھا. مجھے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ چڑ ہوتی ہے ہمیشہ. جو بھی بندہ مجھے کہتا ہے, ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے ایک اسٹوری دی تھی تو کسی نے مجھے جو ہے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ کیوں, مطلب جب لوگ, میں نے اس میں کہا تھا کہ مطلب رش بہت زیادہ, تو کہتے تم بھی تو لکھ لے ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو آگے سے جواب دیا, میں نے کہا یار میرے آفس کا رینٹ تم دے دو. ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے بھی اس چیز سے بڑی زیادہ چڑ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل میری شاپ تھی نیچے. ٹھیک ہے, مجھے آپ نے کہہ دیا کہ یار شاپ بند کر دو, میں نے کر دی. لیکن میرے لینڈ لارڈ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم کرایہ نہیں لوگے یا کم لوگے. ٹھیک ہے, وہ میرے سے پورا کرایہ ہی لے رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ میں نے تو ظاہری بات ہے پھر کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا ہے کہ میں نے وہ رینٹ پورا کرنا ہے. سر میں ایک چیز انگلینڈ والی کہانی کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ جب یہاں ڈسٹرب تھا 2 سال, ادھر کسی شادی میں کسی محفل میں بیٹھو تو پالیٹکس کی ایک بات ہوتی ہے, نواز شریف یہ کہ چھوڑا ہے, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا, اور دوسرے بندے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور بھائی تم چھوڑو کہ اس نے کیا کیا, اس نے کتنے پیسے کمائے, تم کیا کر رہے ہو یہ سوچو. ایگزیکٹلی, بٹ دیٹس دی بگیسٹ پرابلم وی ہیو ہے. سو یہ سوچو کہ خود کیا کر رہے ہو, کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو بننے سے پہلے. یو نو واٹ, کہ آپ کہہ سکو آخر میں کہ یار میں نے کی کچھ کیا, یہ نہ کہوں کہ میں نے پراٹھے کھائے, انڈے کھائے اور نیٹ فلکس دیکھا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ نا, ٹائم کم ہے سر, سب کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. دیٹس آئی ول سے دیٹ.
میرا بلیف اس چیز میں ٹائم از لیس سو ایوری ون ہیز ٹو ایگزیکٹلی اٹ از. اچھا تو آپ نے سافٹ اسکلز جو ہے ایک جگہ پہ مینشن کی, سو وٹ ایگزیکٹلی آر سافٹ اسکلز, اینڈ سنس آپ کے پاس جو ہے ایک اتنا بڑا کراؤڈ آلریڈی جو ہے اسکولس میں جو ہے ینگ لاٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, سو وٹ ایگزیکٹلی آر یو ڈوئنگ فار دیم؟ سو سافٹ اسکلز میں آئی ایکسپلین یو ویری سمپل وے, پریکٹیکل لائف ایگزامپلس. جس طرح آج کے اسٹیم ایجوکیشن میں ہم ان کو روبوٹکس سکھا رہے ہیں بچوں کو, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے روبوٹک میں آپ کیسے کوڈنگ کر کے بچوں کو کرا سکتے ہیں. وی ٹیچنگ دم ہاؤ ٹو ولاگ, وی ٹیچنگ دم ہاؤ ٹو میک ویڈیوز, فوٹوگرافیز اینڈ آل دیٹ, بیکاز یہ ڈیمانڈ ہے آج کل کی. میں بھی اس انٹرویو میں بیٹھا ہوں, کل میرے کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے, مجھ سے انٹرویو لے رہے ہوں گے. تو اس کے علاوہ ٹیکنیکل میں آپ کے پاس فیمیلس کے لیے بہت چیزیں ہیں. لوگ وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں. ہاں, یو آر اپ فار پروان خانم, آپ نے جو ہے is that an event or an organization? So that was an event we started. اس کے پیچھے ایک وہ ہے, we started it as a female marketing campaign. Okay. We had a School of Entrepreneurship Management Sciences. Okay. جو کہ I was starting, but because of HEC and the requirements, I couldn't do that. Okay. تو اس کے تھرو یہ نکلا, ابھی آج وہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. Okay. اس کے دو کام ہیں. اس کا ایک کام ہے فیمیل ایجوکیشن, اور پلان یہی ہے کہ ان کو ہم جرمن لینگویج سکھا کے اور جرمنی بھجوائیں. اچھا. جرمن خاتون ذرا تھوڑی تکڑی ہوتی ہیں اور کام کرتی ہیں, تو میرے پاس لائف ایگزامپلس ہیں. اور اس کے علاوہ کہ ہر عورت کے گھر پہ چولہا لگے. یہ نہیں ہے کہ جی یو نو میں نے یہ اسٹارٹ کر دی ہے نا آل دوز ایکو سسٹم میں. ٹھیک ہے, پریکٹیکل چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل ہمارے اسکول میں خالائیں ہیں, ہم ان کو فار ایگزامپل ایک بکری دے دی گھر پہ کہ وہ دودھ نکال کے بیچ سکتی بچوں کے ساتھ. مطلب ہاتھ نہ پھیلائیں لوگ. مطلب یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے. اینڈ کتنا مطلب ابھی تک کیا آپ لوگوں نے اس میں اچیو کیا؟ ابھی تک تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے اویئرنیس زیادہ کریٹ کی ہے. اویئرنیس کے بعد ابھی ہم ریسنٹلی سوابی میں کام کریں, وہاں پہ ایک لیڈی ڈیانا ہے, وہ گھر میں بیسکلی حکیمی دوائی بناتی ہیں. شی از کم فرام ابراڈ. اور کوئی اٹس انٹرسٹنگ, اس کی آج اسٹوری لکھ رہے ہیں ہم. ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ بہت ہے. ٹیلنٹ کو ہم نے اصل میں ٹیلنٹ ہنٹر ہیں, سمپل سی بات ہے. ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. So do you have a team behind it? Yes, I have two enthusiastic team members. Okay, wonderful. They're working with me. One is Asad and one is Saba. Okay, yeah. Saba جو ہیں female project manager ہیں, and Asad and Dr. Suhail, he was also there a part of this. Okay. مطلب this was a collective thing we started, اور آج ایک welfare trust ہے. Wonderful. اچھا, since آپ کا جو ہے entrepreneurship کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو how do you see these incubation centers? ساری جی ٹیکنیکل سوال پوچھ لیا آپ نے. میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ پاکستان میں جو آپ کا ایکو سسٹم کلچر ہے, اٹس فیلڈ. اوکے. دین آئی سیڈ کہ وجہ کیا ہے, تو اوبیسلی آئی واز ورکنگ کلوزلی ود آل دیز انکیوبیشن سینٹرز, اینڈ اس پہ جو مجھے سب سے بڑا ڈرا بیک لگا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بھی کام شروع کیا تھا تو مجھے میرے والد صاحب نے ایک سفید روڈ کے نیچے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا تھا. حالانکہ مجھے وائٹ لائٹ سے نفرت ہے, یو نو آپ کو تھوڑا سا ماحول چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. تو ادھر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ انکیوبیشن میں آتے ہیں, آئیڈیا تو سب کے پاس ہے, اور اچانک آپ کو گوگل کے اس میں بٹھا دیں آفس میں, تو سب چڑھیں گے ہوا میں. مجھے بھی مطلب مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہوا ہے کہ ہم لوگ آئی گیس فرسٹ سیمسٹر میں تھے یا سیکنڈ سیمسٹر میں تھے کہ انٹرپرینیورشپ سے جو ہے میرا تعارف ہوا. ٹھیک ہے, اینڈ بڑے میں نے اس کے اوپر ابھی ایک ریسنٹلی ویڈیو بھی بنائی تھی جو ہمیں انٹرپرینیورشپ پڑھا رہے تھے. تو پہلے دن پہ آئے, انہوں نے جو ہے کتاب اٹھائی اور ڈسٹ بن میں پھینک دی. ٹھیک ہے, کہتے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انٹرپرینیورشپ کے ساتھ. اینڈ جب 3-4 ہفتے گزرے تو وہی سلائڈز میں جو ہے ان کی وہی باتیں نظر آ رہی تھی جو اس میں ہے. اینڈ دوسرا جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنس یہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑی بڑی سکسیز سٹوریز ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ اکثر جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں شنواریوں کا, ٹھیک ہے, حاجی صاحب کا جو بہت بڑے بزنسز کر رہے ہیں. اینڈ پھر ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جب ہم لوگ کالجز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسٹیو جابس, بل گیٹس. مینیجر سے نیچے تو جاب ہمیں جو ہے بتائی نہیں جاتی ہے کہ اس سے نیچے تو کوئی جاب ہے ہی نہیں, وہ کلاس 4 ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اوبیسلی جب نکل کے ایک بندہ باہر آتا ہے تو اس کا ایک مینٹل لیول الگ ہوتا ہے. جب وہ ریالٹی دیکھتا ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ مطلب یہ جو انکیوبیشن سینٹرز وغیرہ بنے ہیں, یا اس میں بھی آپ نے یہی بات کی کہ گوگل اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں اور اس قسم کے آفیسز ہوتے ہیں, تو یہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ سر چیز بری نہیں ہے. اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ اٹس لائک آپ چیری ڈال دیتے ہیں کیک کے اوپر. کیک بنانے کے لیے یو نیڈ دا بیسکس, یو نیڈ دا کریم, یو نیڈ آل دیٹ. ایگزیکٹلی. تو جتنا آپ پیچھے آئیں گے, اچانک آپ ایک نارمل یونیورسٹی سے کسی بچے کو اچانک اتنا ایکسپوجر دیتے ہیں تو وہ ایکسپوجر میں گم ہو جاتا ہے. بالکل. سو ہی از فینٹیسائزنگ دا ورلڈ, کیا یو نو ورڈ یہ ہوگا, پھر ملاتے بھی ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. اس سے پہلے ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی.
اس کو دیکھتے دیکھتے 2 سال پہلے بلکہ یو کیم ایز ویل اسکول میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا Kidspreneurship, yes. کہ اسکول میں بچوں کو سکھائیں کہ بزنس مین بھی بن سکتے ہو, کس طرح سیلنگ ہوتی ہے, کس طرح وہ ہوتی ہے. اور انکیوبیشن سینٹرز آر گڈ بٹ آئی تھنک دے اسٹل نیڈ ٹو ریویمپ اے فیو تھنگس. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے پاس کہ فیڈرل کی الگ ہوتی ہے اور پروفیشن الگ ہے, اور دے آر کویسچنز اباؤٹ کہ انکیوبیشنز میں یو کین ٹائپ ان ایز ویل وچ آئی تھنک از کمپلیٹلی رانگ. Because you're giving a businessman to come and he's getting paid for that. 75% جو اٹینڈنس ہے. 4 دوست ہیں, آپ آرام سے جائیں, آپ کا مہینہ 6 مہینے آرام سے نکلتے ہیں. اچھا, مجھے اس میں یہی ایگزیکٹلی جو ہے یہی کچھ مسائل تھے جو میں نے ایون اس کو اسٹڈی کیا تھا. اینڈ اسپیسیفکلی مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار بزنس, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیا, بٹ آئی بلیو کہ مطلب مانیٹری بہت بڑی ویلیو ایڈ ہوتی ہے. جب تک آپ کے پاس ایک مانیٹری ٹرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ بزنس نہیں رن کر سکتے ہو. دس از اے فیکٹ, نو ڈاؤٹ. آئیڈیا کی جو ہے اپنی ویلیو ہوتی ہے. اب انکیوبیشنس کے ساتھ بھی میرا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نو بڈی از ایکچولی ریزنگ فنڈس فار دیم. ٹھیک ہے, 2-3 ادھر یہاں پہ میں جانتا ہوں جو کہ لٹرلی ضائع کر رہے ہیں پیسے, ان کو فنڈس پہ فنڈس ملتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور جو واقعی میں جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے. اینڈ سنس یو ہیو بن آن اے شو ایز ویل, ٹھیک ہے, جہاں پہ جو ہے ہاں ٹھیک ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ I would say that first of all people need to understand the fact کہ entrepreneurship again وہی ہم سوچ کی جو بات کی تھی, ایک آئیڈیا ہے جو شاید اس کمرے میں 6 بندے بیٹھے ہیں, 6 کے 6 سوچ رہے ہیں, لیکن اس بندوں میں سے کس بندے کی بھوک زیادہ ہے, ہل گو. لوگ یہاں بیانوں میں زمینیں بیچ دیتے ہیں اور اس سے پیسے کما لیتے ہیں. تو دس از آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ کہ آپ کو پیسے ہونے چاہیے اپنی جیب کے. ٹھیک ہے, ہاں پیسے ہونے چاہیے چلانے کے لیے. دیر آر ڈفرنٹ تھنگز, یو کین اپلائی فار لون, یو کین اپلائی فار ڈفرنٹ تھنگ. بھوک نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل, بھوک بہت ضروری ہے. لونس کا بھی سین تو یہاں پہ کوئی مطلب آپ کو, میں ایک دفعہ گیا تھا, ایون آپ لونس کی بات کریں, میں رجسٹریشن کے لیے ایک دفعہ گیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے سنگل ممبر کمپنی جو ہے رجسٹر کرنے گیا. تو یہاں پہ ایک آفس تھا, میں جب اس میں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ یار میں نے سنگل ممبر کمپنی SMC میں نے اس کو کہا. تو وہاں پہ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا 1 منٹ. تو وہ گئی ہے اندر سے ایک اور بندے کو لے کر آئی, اس نے مجھے ایک فارم دیا, آئی گیس فارم 14 تھا کہ پتہ نہیں کون سا تھا. سر وہ اس میں اتنی معلومات وہ مجھ سے مانگ رہے تھے, شاید مجھے وہ اپنے بارے میں نہیں تھا پتہ. ٹھیک ہے, کہ مطلب جو میں نے فارم دیکھا میں نے کہا بھائی میں رجسٹریشن کرواتا ہی نہیں ہوں. سو دس از اے بگیسٹ پرابلم کہ اس وقت جو ہے لوگ رجسٹریشنز نہیں کروا رہے ہیں, مطلب اس چیز سے ڈرتے ہیں. اب آپ ایون یہ کارخانوں سائڈ پہ چلے جائیں تو یہاں پہ وہ بابا ولی کے نام سے جو ہے بڑے مشہور چاول ہے. اب ہر پلازے میں ایک بابا ولی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور نام نہیں رکھے گا. ایک اصلی ہے, ایک سب سے اصلی ہے, ایک نمبر 1 اصلی ہے, ایک اصلی بابا ولی ہے. سو یہ ایک سوچ جو ہے یہ کس طریقے سے بدلی جا سکتی ہے؟ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ مسئلے ہیں یا جو ہے ہمارے لوگوں میں مسئلہ ہے؟ سر تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. سو آئی وونٹ سے کہ اس میں گورنمنٹ کے علاوہ ہماری عوام کا مسئلہ بھی ہے. اس کا ریزن یہ نا کہ وہ ایک بڑا فیمس ورڈ ہے ان کو میاں جی. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے یہ میاں جی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میاں جی ہے, خان جی, لینڈ لارڈز ہے لیکن بس خان جی ہے, خان صاحب. تو ہاں خان صاحب. لیکن اگین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر بھوک نہیں ہے, ابھی جو ہم کہتے ہیں نا شنواری, یہ بزنس ہے, اس کو میں دیسی انٹرپرینورشپ کہتا ہوں. اس کا کام ہے کہ 100 روپے لگایا ہے, 1000 روپے کمایا ہے. بالکل. اگر یہ بھی خالی کام کرتے ہیں نا ہمارے ینگسٹرس کر لیں کہ اپنی یونیورسٹی ٹائم پہ ان سیٹ کی گاڑیاں سیٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے ایج بھی ہوتی ہے, لیکن اس گاڑیوں میں شوق رکھ کے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس منگوانا شروع کرتے ہیں. بالکل. یہ کوئی 5 دوست مل کے کوئی وہ کر دیں. اور یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے, پنجاب میں, کراچی میں, سندھ میں لوگ کرتے ہیں ایسے. ادھر دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آج چھوڑنے آج تشدد جاتے ہیں, لچ گو ہے, لچ گو ہے, کھانا کھاتے ہیں, وچ از گڈ, لیکن کھانے کے ساتھ تم کام بھی کرو نا یار, ورک ہارڈ اینڈ سیلیبریٹ. ایون یہ آپ نے اسپیئر پارٹس کی بات کی, میں جب سیشن کے لیے آیا تھا آپ کی طرف کڈسپرینیورشپ کے, اس میں ایک بندے نے یہ بات کی تھی کہ مطلب وہ چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ابھی یہ کر رہا ہوں کہ میں گاڑیاں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پھر میں جو ہے مطلب جس نے بھی مطلب گھر خاندان میں یا باہر کسی نے خریدنی ہوتی ہے میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی ہے, یہ ہوا ہے. کہتے پیسے وغیرہ میں ابھی نہیں کما رہا ہوں کیونکہ مجھے پیرنٹس الاؤ نہیں کر رہے ہیں, لیکن مطلب میں یہ چیز وہ کر رہا ہوں. اینڈ آئی واز پریٹی امپریسڈ کہ مطلب ایک اس ایج کا بچہ وہ یہ چیز سوچ رہا ہے. اینڈ مطلب اسی جگہ پہ مجھے بڑی پسند بھی آئی تھی انٹرپرینورشپ کی یہ بات سارا کچھ. خیر انٹرپرینورشپ سے تھوڑا ہٹتے ہیں. اینڈ یو لیو بائی دا موٹو آف کیپ ہسلنگ, ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ یہ جو آپ ہر دوسرے بندے کو جو ہے پکڑ کے جو ہے اس کو ایک وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے میں بہت ٹیلنٹ ہے, تو یہ اس کے پیچھے کیا مطلب آپ کی زندگی میں مطلب اتنے کام ہیں تو یہ چھوڑ کے جو ہے یہ اس کاموں میں مطلب آئی واز سرپرائزڈ. مطلب جس وقت ہم لوگ خاص کر پشور دی گلی کی جو ہے شوٹ کر رہے تھے, اینڈ جتنا
آپ انوالو تھے اس میں, ٹھیک ہے, آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ, مجھے لگ رہا تھا کہ مطلب بس وہ ساروں کو جو ہے اکٹھا کر کے اینڈ دل کو شاید بیک اینڈ ہو بھی ہے دماغ میں, ٹھیک ہے, لیکن یو ور دیئر, ٹھیک ہے. سو واٹس دی آئیڈیا بیہائنڈ دیٹ؟ کیپ ہسلنگ. سر ہسلنگ کی 2-3 وجوہات ہیں, اور میں اس کو مطلب ویری سیریس نوٹ بتاؤں گا کہ دس آئی واز لائک اے مسافر وین آئی واز اسٹڈنگ ابراڈ, اور میرا زندگی میں ہمیشہ ایکسپیرینس اور ایڈونچر کرنے کا بڑا شوق ہے. جب میں نے وہاں ایڈونچر اور ایکسپیرینسز کیے تو میں نے سیکھا بہت ہے وہاں پہ. تو فار ایگزامپل میرا کوئی دوست ہے, اس نے یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں سیکھا ہو, ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں دنیا میں بہت سارے ایکسپیرینسز اپنے طریقے سے سیکھے اینڈ آئی کیم بیک. بالکل. یہاں کے میں ایک ہی چیخ مارتا ہوں کہ خدا کے بندو, وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں, وہ اس طرف آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرف آ جاؤ. بالکل. تو انسٹیڈ اسٹیئنگ ہوم اسٹارٹ ہسلنگ, یو نو, کچھ کرو. مطلب وہ ایک کہاوت تھی کہ وہ کسی نے کہا تھا, کس نے کہا تھا, بزرگ ہی تھے, اپنے کو بزرگ ہوں گے اپنے, ہاں یہ 2-3 میں بتاؤں گا اس میں, کہ اگر آپ فارغ ہو نا تو اپنے کپڑے پھاڑ کے سینا شروع کر دو. اس کی مثال یہ تھی کہ آپ فالتو نہ بیٹھو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے یہ مجھے ہٹ کرتی ہے. بالکل. اب فار ایگزامپل میں کبھی کبھی ہو جاتا ہوں غصہ کسی بات پہ, تو میں کہتا ہوں کہ جی جو گھڑی کا ٹائم دیکھتا ہے نا وہ کام پہ سیریس نہیں ہے. اچھا. پھر مجھے کسی نے کہا ہے کہ یار دیکھو ہر بندے کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے. بالکل. کوئی امپلائیز ہیں, کوئی امپلائرز ہیں, تو وہ مجھے ریئلائز ہوا ہے کچھ ٹائم بعد, بیکاز باہر ایوری ون از ہسلنگ. یس. اور آئی ہیڈ اے فرینڈ, این افریقن فرینڈ, اور وہ ہمیشہ ان کی سلینگ ہوتی تھی, براف کیپ ہسلنگ یار. اور دوسرا جو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں یو نو ایوری ون ہیز فرینڈز ان اسلام آباد, لاہور, کراچی, تو پشاور کا جب نام آتا ہے تو شٹل کاک برگے, یس, اور وہ رکشے اور چرسی تکہ اور آخو دیکھو. بالکل. تو وہ چیزیں مجھے ذرا تھوڑا سا ہٹ کرتی ہیں. سو ہاؤ از اٹ گوئنگ سو فار؟ It's going good so far, but it's a bit tough, you know. It's very tough, you know. The people here are very tough. ہاں, کیونکہ مطلب باقی لائف جو ہے بڑی آپریشنل چل رہی ہوتی ہے, اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ مطلب ہر وقت جو ہے وہ, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں میں. آئی ایم لائک فائٹنگ فار دا کاز کہ یار مطلب اور کچھ نہ کرو, اور یو نو پولیٹیکل نہیں جاؤں گا, لیکن لوگ کہتے ہیں نا عمران خان, آئی آلویز ٹیل ہم دا پریزیڈنٹ آف آز, سوری دا پرائم منسٹر. اس کی ایک بات مجھے پسند ہے, بیکاز وہ ہمیشہ کہتے ہیں اس نے باہر کے لوگوں کو دیکھا ہے. بالکل. میں بھی یہ کہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ دے آر روبوٹس. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, باقی مسلمان ہیں. بالکل. ہر طریقے سے وہ اسموتھ جا رہے ہیں. ویکسینیشن بن رہی ہے, ہمارے SOPs پورے نہیں ہوتے, کسی نے ناک سینچ ڈالی ہوتی ہے. مطلب کیا آئی ریمبر ابھی جو بیچ میں آپ جرمنی گئے تھے, تو جب آپ واپس آئے تھے تو دا فرسٹ کامنٹ واز کہ یہاں وہاں پہ لوگ لٹرلی وہ ہر بندہ اپنے لیے پولیس ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو وہ آپ کو روکتے ہیں رادر دین کہ اگر پولیس روکتی ہے یا کچھ. آپ لوگ ابھی میرے خیال سے کچھ دن پہلے گئے تھے فورا چوک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, اینڈ جو وہ میں نے لائیو حالات دیکھے, اور دو مطلب ہم لوگ اب عادی ہیں ان ساری چیزوں کے, لیکن اینی ویز تو یہ تو obviously جو ہے مطلب keep hustling is something that make moves, keep making moves. وہ ایسی کہانی ہے مجھے, سوری میں آپ کو بتاؤں گا. Sure, sure. یہ ہم ادھر ہی تھے کہ میرے جس طرح دوست ہیں تو ادھر بھی میرے دوست تھے, جس پہ میں شاید I was they were more exposed than me in certain things. تو ہم ایک نیو ایئرز نائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے ایران کا تھا وہ, تو we used to call him بابا جان, آغا جان. میں نے کہا آغا جان what's the new resolution for this year? کہتے to make moves. Okay. 2015 تھا. 2016 میں luckily we were again together. میں نے کہا آغا جان what's the motive ہے؟ کہتے بابا keep on making moves. رکنا نہیں. اس کے بعد میں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے. That 2016 resolution was always to just keep on making moves. یار اب 10 کام کرو گے 3 تو صحیح ہوں گے نا, لیکن 10 تو کرو نا خدا کے لیے. 10 تو کرو, بے شک 5 کرو, سوچ رکھو, جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرو. بالکل. اور جو بندہ کسی, میں ہمیشہ کسی کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اپنے دوست کو فون کر کے ایک بات کر رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ یار دیکھو لیٹس گو ہیئر, مزہ آئے گا, اور اگر وہ اس میں بھی نخرے کر رہا ہے نا, تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی کو فون کر کے آج کل کے دور میں کہہ رہے ہو کہ یار لیٹس گو بی مائی کمپنی اینڈ لیٹس انجوائے. اس میں بھی اس کے نخرے کے پراٹھے کھانے ہیں, نیٹ فلکس دیکھنے اور لاڈ والی چربی کھانی ہے. تو یار میں کیا کہوں گا اس کی بات, بتایا مجھے. ٹھیک ہے نا, مسائل سب کے ہیں سر, مطلب کوئی دکھاتا ہے مسائل شکل پہ, کوئی نہیں دکھاتا, مسئلہ کسی کے. سو ہاؤ ڈو یو سی ڈیجیٹل پاکستان؟ انٹرسٹنگ. یار اس دن ٹک ٹاک بینڈ ہوا ہے, تو یوٹیوب پہ میں ایک, ہم نے جو ہے نا یہ جو اپنی آن لائن ٹیچنگ ہے اس پہ ہم نے ویڈیو چینل بنایا اپنے یوٹیوب کا. تو ایک دفعہ انہوں نے ہم نے یوٹیوب چینل بھیجا, تو ایک دم سے وہ اسنیک ویڈیو ہے, کون سا بندہ آ رہا ہے آج کل, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ویڈیوز بھیجی ہیں, تو وہاں سے کچھ پیرنٹس جو ایجوکیٹڈ نہیں تھے ہمارے باہر ولیجز میں, کہتے ہیں یہ آپ کیا بھجوا رہے ہیں اسنیپ ویڈیو, لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اچھا. بیکاز obviously وہ سمجھے کہ انہوں نے لنک بھیجی ہے, تو اس میں اسنیک ویڈیو اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ. تو کافی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا, تو پیرنٹس شاید یہ آپ سے ہمارے سے وہ ایڈ ہے, ان کو بھی سمجھانا ہے. سو I would say there's a lot of time to teach them, but again
جتنا جلدی انہوں نے کنورٹ کیا اپنے آپ کو اتنا جلدی سیکھیں گے. سو ڈو یو تھنک گورنمنٹ کی جو سو فار پالیسیز ہیں اینڈ اسٹف, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو مطلب ایز اے پلس لے کر جا رہی ہیں یا جو ہے وہاں پہ کافی ڈیفیشنسیز ہیں؟ سر سب کنفیوز ہے نا, اوبیسلی اٹس کووڈ ایسا موقع ہے کہ دے کنفیوزڈ ان اے وے کہ واٹ شوڈ وی ڈو. سو دیئر فرسٹ پرائرٹی از ہیلتھ, بیکاز یہ ایک ہیلتھ وار ہے. نہیں مطلب کووڈ سے ہٹ کے اس وقت جو ہے مطلب ایجوکیشن سے ہٹ کے اوور آل ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے. ڈیجیٹلائزیشن میں یس دے آر ڈوئنگ تھنگس. آپ کے پروویژنل سائٹ پہ بھی کافی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بچوں کو ارلی ایج پروگرامنگ کوڈنگ سکھاتے ہیں. بالکل. کافی گورنمنٹ اسکولز ہیں, دے امپروونگ. لوگ کہتے ہیں کیسے اسکول اچھے ہو سکتے ہیں, میں کہتا ہوں ہر سرکاری بندہ اپنے بچوں کو وہاں ڈال دے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا, تو ڈیجیٹلائزیشن بھی جلدی ہو جائے گی. لیکن دیٹ ول ٹیک ٹائم. عمران خان کو کم از کم 20 سال دیں میرے خیال سے. سر میرا تو نہیں خیال نہیں سر, ہم جائیں گے. دیکھیں اصل میں اس کی شاید لوگ کہتے ہیں ٹیم خراب ہے, چیزیں خراب ہے, مان گیا سب کچھ خراب ہے, لیکن جو اس کی اچھی چیز اس نے پاس میں کی ہے نا, اس سے سیکھ کے ہم بھی اس لائن پہ چلیں. کیا پتہ کل آپ پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں. نہیں سر, جو دیکھ لیا اس کے بعد نہیں بننا. اچھا, یو ہیو اسپینڈ ٹائم ابراڈ ایز ویل, ٹھیک ہے. سو اف یو ہیو اے چانس, اگر آپ کے پاس چانس ہے ٹو لیو ان پاکستان اور اینی ویئر ایلس, سو آج کل کے حالات کو دیکھنے مطلب مد نظر رکھتے ہوئے, وڈ یو لائک ٹو لیو اوور ہیئر اور جسٹ موو ابراڈ؟ ویری گڈ کویشچن. بٹ اگر واپس نہ پسند ہو تو پاکستان تو واپس نہ آتے. لیکن اگین ادھر کچھ چیزیں تنگ کرتی ہیں, تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتے گو فار ہالیڈے, کم بیک اینڈ سرو یور کنٹری. دیٹس واٹ یو کین ڈو. وہ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, لگے رہو. اور کچھ دوست ایسے ہیں میرے جو وہ باہر سے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, جب انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے, بیٹھے ہوں گے کوئی, جب ان کو دیکھتا ہوں تو پھر تسلی ہوتی ہے, کہتا ہوں ٹھیک ہے جانے دے, لگے رہو, ایک ساتھ ہی, اکیلا نہیں ہوں میں, ایک ساتھ ہی ہے. سو ایٹ دی اینڈ اگین یہ ایک تھوڑا کلیشے سا جو ہے ہمارا ایک سوال ہے, ٹھیک ہے, کہ اینی میسج فار دا پیپل اور دا آڈینس؟ یا لگے رہو بس, کیپ آن ہسلنگ, کیپ آن موونگ, اور گھبرانا نہیں ہے. آئی لو دس ورڈ آف ہز, گھبرانا نہیں ہے. مطلب کوئی آپ پہ چیز آ جائے نا تو گھبرا گیا نا تو قصہ ختم. میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھ سے, ہم دونوں کووڈ ساتھ ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا. کووڈ کے بعد؟ ہاں, ہم دونوں زندہ ہے, ہم دونوں کووڈ ساتھ ہوا, آپ جانتے بھی ہیں, ہمارے دوستوں میں سے ہی ہے. اور وہ کافی ٹائم غائب ہوا ہے. تو میں نے اس کو فون کیا ایک دن کچھ مہینے 2 مہینے کے بعد, تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میرے اور آپ کے کووڈ میں ہم دونوں نے سیکھا کیا ہے. آپ نے خوف دیکھا ہے اور آپ ڈر گئے ہیں اس سے, اور میں جاگ گیا ہوں. میں جاگ گیا ہوں کہ میں جاگ اس بات پر ہوں کہ یو نو واٹ, نو برو, دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. یو ہیو ٹو, if you are scared and if you lose, آپ اپنی ہار مان لیتے ہیں, because COVID is there, but you can still fight with that. اگر آپ کسی کو بتائیں نا, آپ کو کوئی فون کرے, اپنے ڈاکٹر آپ خود ہوتے ہیں, اور تو ادھر وہ عمران خان کی, اگین I'm using his word, اس نے ایک وہ سکون صرف قبر میں, سکون تو قبر میں بھی نہیں ہے سر, لیکن یہ ہے کہ اس نے ورڈ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو کوئی سچویشن بھی ہو, چاہے قبر میں بھی ہو, گھبرانا نہیں ہے. That's what I would say. So it was an interesting conversation, Sanan. Thank you so much for being here. Thank you so much. I hope کہ جتنی بھی جو ہے ہماری باتیں ہوئی ہوں گی, there was a lesson obviously. So thank you so much for watching once again. If you want to support such content, do like this video, and if you like this content, do subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.